ٹینیور ختم ہو تو الیکشن نہ کرایا جائے اور وہاں پر اس کے بعد پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کر دیا جائے. میں پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر ایڈمنسٹریٹر کراچی لگنا جائز ہے الیکشن نہ کرا کے, تو پھر کل کو جب صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو تو پھر وہاں بھی ایڈمنسٹریٹر لگنا چاہیے, کسی کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. پھر اگر کل کو وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہو تو وہاں بھی الیکشن نہیں کرانا چاہیے اور وہاں بھی پھر ایڈمنسٹریٹر لگانے چاہیے. تو اگر کراچی میں ایڈمنسٹریٹر لگ سکتا ہے تو پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ایڈمنسٹریٹر لگ سکتا ہے, اور پاکستان کا وزیر اعظم کی جگہ بھی ایڈمنسٹریٹر لگ سکتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹر کی کوئی گنجائش ہے نہیں. آپ الیکشنز کراتے اور کرائیں, اور جو جیتتا ہے اس کو آپ میئر بنائیں, اس کو آپ شہر کا کنٹرول دیں. لیکن اس انلیگل اپوائنٹ ہوئے اپوائنٹڈ جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ ایڈمنسٹریٹر فیصلے کر رہا ہے. اور کل میں نے پرسوں سنی یہ بات اور دیکھا کل کے اخباروں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز اور عباسی شہید ہسپتال کو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں دیا جا رہا ہے. 3 مہینے کے اندر وہ صوبائی حکومت کا حصہ بن جائیں گے. کیوں بھائی؟ اور یہ فرما رہے ہیں کہ اسپتال اور اسکول جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. اس سے بڑا مذاق یا اس سے بڑی جو ہے وہ بیہودہ بات کوئی اور ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ دنیا بھر میں ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. کاؤنٹیز چلاتی ہیں, یونین کاؤنسل چلاتے ہیں, ٹاؤنز چلاتے ہیں, میئر کے ادارے چلاتے ہیں تمام ایجوکیشن اور ہیلتھ کو. اس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ جتنا بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کام ہے وہ گراس روٹ لیول کا کام ہے, اور آپ اس کو سینٹرلائز طریقے سے کسی پروونشل گورنمنٹ کسی فیڈرل گورنمنٹ کے تحت نہیں چلا سکتے. پاکستان میں آج جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بیڑا غرق ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ پروونشل گورنمنٹ چلا رہی ہے اس کو, فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے اس کو. آپ نے امپاور ہی نہیں کیا لوگوں کو, یونین کاؤنسل کے لوگوں کو, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگوں کو. اس وجہ سے آج جو ہے وہ اربوں سینکڑوں ارب روپے کا غبن ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے. سندھ کی مثال لے لیں, یہ جو موصوف ایڈمنسٹریٹر صاحب جو فرما رہے ہیں, تو میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے جو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں یہ سول اسپتال ہے, یہاں پر بڑی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, یہاں پر بڑا اچھا نظام چل رہا ہے, یا سندھ میں ایک بچے کو لاڑکانہ میں کتا کاٹتا ہے اور وہاں سے لے کر کراچی تک اس کو کوئی اسپتال نہیں ملتا, راستے میں تمام ڈسٹرکٹس کو وہ کراس کر کے آتا ہے اور یہاں پر اس کو ویکسین ملتی ہے لیکن اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے. تو آپ عباسی شہید اور KIHD کو لے کر جو ہے وہی کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے سول اسپتال کا کام کر رکھا ہے, یا آپ نے جو ہے وہ لاڑکانہ کے اسپتالوں کا یا خیرپور کے اسپتالوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اور آپ نے کتنے اسپتال چلا لیے اچھے کہ آپ ان اسپتالوں کو لے کر آپ چلائیں گے. وجہ کیا ہے کرنے کی, یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں لیں گے کیونکہ پھر آپ نے اپنی منمانی بھرتیاں کرنی ہیں وہاں پہ, آپ نے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو وہاں پر جو ہے وہ روزگار دینا ہے اور بیڑا غرق کرنا ہے. تو پاک سرزمین پارٹی, ابھی اسکولوں کی مثال لے لیں, 49,000 اسکول ہیں شہر کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے. صوبائی حکومت کے انڈر میں 49,000 اسکول ہیں. 13 سالوں میں 2300 ارب روپے, 13 سالوں میں 2300 ارب روپے یہ صوبائی حکومت خرچ کر چکی ہے ایجوکیشن پہ. 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں آج, اور 11,000 اسکول جو ہے وہ گھوسٹ اسکولز ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ جو کام خود نہیں کر پا رہے اور آپ دوسرے اور اداروں کو لے کر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. میں صرف ملک چلانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کراچی دشمنی سے روکیں خدا کے واسطے. یہ کراچی کو بھی لاڑکانہ بنانا چاہتے ہیں, یہ کراچی کو بھی تھر بنانا چاہتے ہیں. ہمارے جو اندرون سندھ کے جو بھائی اور بہنیں ہیں انہوں نے تو اپنے پیپلز پارٹی کی 40 سالوں کی یہ زیادتیوں کو برداشت کر کے صبر کر لیا اور اپنی قسمت کا حصہ سمجھ لیا ہے. کراچی اب تک ان کے آگے سرنڈر نہیں ہوا تھا, یہ کراچی کو بھی ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں. اور ان تمام اقدامات سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس شہر میں لوگوں کو یہ نوجوانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں. کل کو یہی نوجوان جب کل کسی غلط نعرے کے پیچھے چلا جائے گا, کسی کے لیے استعمال ہوگا, تو پھر آپ آ جائیں گے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے کر کے ان کو پکڑنے کے لیے. بھائی آج روکے نا, آج ان کو دہشت گرد بننے سے روکیں. آج یہ پیپلز پارٹی اپنے عمل سے نہ ان کو نوکری دے رہی ہے, نہ ان کو پینے کا پانی دے رہی ہے, نہ ان کا کچرا اٹھا رہی ہے, نہ ان کو ٹرانسپورٹ دے رہی ہے.
نہ ان کو ہسپتال میں دوائیں دے رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ادارے چل رہے تھے ان کو بھی وہاں سے بھی ان کو بے دخل کر رہی ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا لیا. تو پروونشل گورنمنٹ میں لینے کے بعد کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں رشوت ختم ہو گئی؟ بھائی بڑھ گئی رشوتیں. پورے پہلے وہ صرف کراچی کے ڈومیسائل یافتہ لوگوں کی سیٹ ہوتی تھی، وہاں پر نوکری ملتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو، پختون ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو. اب وہ ان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائے اسی لیے کہ آپ تمام اپنے ورکرز کو، پیپلز پارٹی کے ورکرز کو لا کر نوکری دے سکیں. بھر دیا آپ نے پورا سارا. اب وہ کراچی کی گلیوں میں رشوتیں لیتا پھرتا ہے انلیگل. آپ دیکھیں جو کراچی میں پچھلے 10 سالوں میں انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، کس نے کروائی ہے؟ ایس بی سی والوں نے کروائی ہے. واٹر بورڈ جو ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ آپ نے پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں جب سے چلا گیا ہے. آج کراچی میں پینے کی پانی کی لائنوں میں پانی آ ہی نہیں رہا. جو پانی کی لائنوں میں پانی آ رہا تھا اس پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر آپ اس اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کل کو جب لوگ مجبور ہو جائیں گے قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے تو پھر بعد میں وہی آپ ان کو دہشت گرد بنا کر پکڑتے. بھائی کوئی مجبور ہوگا نا پھر شہر بند کرنے پر، پھر کوئی مجبور ہوگا نا پھر اس شہر کو، جب اس کو پانی نہیں ملے گا، جب اس کو کچرا نہیں اٹھے گا، اس کو آپ نوکری نہیں دیں گے تو بھائی اپنی مرتا کیا نہ کرتا، پھر کچھ نہ کچھ کرے گا پھر اس شہر میں. پھر آپ آ جائیں گے کہ امن خراب ہو رہا ہے شہر کا. تو امن خراب آج ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے اس تمام اقدامات سے امن خراب ہو رہا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو میں وارن کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور پاکستان میں تمام ریاستی اداروں کو اور فیڈرل حکومت کو کہ آپ پیپلز پارٹی کو اس کام کرنے سے روکیں، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سندھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. رہی بات پیپلز پارٹی کی، یہ رہی بات فیڈرل گورنمنٹ کی، تو عجیب دور ہے. بات ریاست مدینہ کی ہو رہی ہے اور پاکستان میں یہ بحث عام ہے کہ بھئی یہ اس ملک میں کیا نظام جو ہے وہ جادو سے اور جادوگروں سے چل رہا ہے. عجیب عجیب مسائل ہے. کیا دنیا ہمیں کہہ رہی ہوگی، کیا ہمارے اوپر بارے میں خیال، جہاں پر دنیا ہم پر فوکس لگائے بیٹھی ہے. میں نے یہ بات کی کہ بھئی افغانستان میں جو فتح ہے آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں فتح ہو گئی، تو بھائی کسی 49 ملکوں کی شکست ہوئی اس کا مطلب ہے. تو وہ 49 ملک جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو گئے. وہ آپ کو مزہ چکھائیں گے، وہ آپ کے لیے اقدامات کریں گے. تو ہمیں انٹرنلی بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت تھی. ہمیں انٹرنلی بہت زیادہ گورننس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اپنے چکروں سے باہر نہیں آئی ہے. اور بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اور کام چل رہا ہے. اب تو زبان زد عام ہے کہ بھئی جادو سے، ٹونے سے اور پتہ نہیں کیا کیا آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے. اتنی انسٹیبلٹی تو کبھی سوچی نہیں تھی کسی نے. کوئی ڈائریکشن نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کی. ان کو آزاد چھوڑ رکھے. اور یہ پیپلز پارٹی کے حوالے یہ شہر کس نے کیا؟ اس شہر کو پیپلز پارٹی کا قبضہ ایم کیو ایم نے کروایا. 2008 میں جب یہ گورنمنٹ میں گئے ہیں، زرداری صاحب جب 90 آئے ہیں، فاروق ستار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تصویر کھنچوائی ہے. وہ ہے مہاجروں کی اور کراچی کی تباہی کا پہلا دن. اس کے بعد اپنی گورنری بچانے کے لیے، اپنی وزارتیں بچانے کے لیے 2014 تک یہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ حکومت میں شامل رہی ہے. 2016-17 تک ان کا گورنر جو ہے وہ بیٹھا رہا ہے. اور ان کے گورنر نے، ایم کیو ایم کے گورنر نے سائن کر کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو سائن کر کے یہ شہر پیپلز پارٹی کے حوالے کیا ہے. یہ پارٹی ایم کیو ایم تو ہڑتالیں کرنے والی پارٹی مشہور تھی، شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی. تو جب شہر کو پیپلز پارٹی قبضہ کر رہی تھی تو آپ نے ہڑتال کیوں نہیں کرائی؟ ایک ہڑتال نہیں ہے، ایک دفعہ کوئی کال نہیں ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بھئی آج جو پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے، یہ قبضہ کسی اور نے نہیں کروایا. یہ ایم کیو ایم، اس شہر کی رکھوالی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی جماعت ایم کیو ایم نے یہ قبضہ کروایا ہے. ایم کیو ایم نے اس شہر کو پیپلز پارٹی کے حوالے کیا ہے. اور پاک سے زمین پارٹی یہ قبضہ چھڑوائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی ٹھیک کیا تھا اور ہم ٹھیک کر دیں گے دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ. اس شہر کو بھی، اس صوبے کو بھی اور اس ملک کو بھی، لوگوں کو اپنے مسیحاؤں میں اور اپنی نسلوں کے قاتلوں میں فرق کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا پیٹرول اچانک اضافہ ہو گیا، 10 روپے 49 پیسے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ڈیزل اور دیگر جو مٹی کا تیل ہے اسے بھی مہنگا کر دیا گیا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ جو ایک عام آدمی کی، اب تو یہ اس بات کو کرتے کرتے بھی جو ہے وہ بڑی عجیب ہو گئی کہ حکومت کو کوئی سنوائی نہیں ہے. اور یقیناً ایک عام آدمی کی زندگی، آپ نوکریاں ویسے ہی نہیں دے رہے. جن کی نوکریاں تھیں
ان کو نوکریاں ان کی ختم ہو گئی. آپ نئی نوکریاں کیا 1 کروڑ دیتے, آپ نے پرانی نوکریاں بھی فارغ کر دیں. تو یہ مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے, تو یہ عام آدمی کی زندگی اور خراب سے خراب. تک گیس نہیں آ رہا, ابھی سردیاں شروع نہیں ہوئی ہیں, گیس ختم ہو گئی, گیس نہیں آ رہی شہر میں. آپ گرمیوں میں لائٹ نہیں دیتے, سردیوں میں آپ گیس نہیں دیتے. تو عام آدمی کو تو آپ نے بالکل دیوار سے لگا دیا. یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج جب آپ کو دنیا کے تھریٹس ہیں, دنیا آپ کے اوپر نظریں گاڑے بیٹھی ہے, اور آپ کو یہاں دیکھیے افغانستان, یہ جب سے افغانستان والا مسئلہ ہوا ہے, آپ دیکھیں بلوچستان میں کوئی ایسا دن نہیں گزارا جہاں پر کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ ناردرن وزیرستان میں کے علاقوں میں آپ دیکھیں کہ روزانہ ہمارے فوجیوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کتنی بڑھتی ہے. یہ کون کا, یہ ایک دم سے سوئچ آن ہو گیا ہے. اس سارے سوئچ آن جو ہوا ہے, دنیا آپ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی. اس کا مقابلہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو آپ کیسے ملائیں گے اپنے ساتھ جب آپ ان کو پینے کا پانی نہیں دے رہے, ان کے اوپر مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں. تو یہ بہت, اور اس موقع پہ یہ ہماری حکومتیں کہہ رہی ہیں, افغانستان والوں کو مشورہ دے رہی ہیں انکلوسیو پالیٹکس کرو. یہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, آئینی معاملات پر, اور دوسروں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ انکلوسیو پالیٹکس کرو. اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو جہاں پر آج پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسائل لوگوں کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیں, وہاں پر جو ہے وہ ایروگینس نے اور انا پرستی نے اور جادو اور ٹونے نے جگہ لے رکھی ہے. اور نام لیتے ہیں ہم جو جادو ٹونے سے ہی ملک چلایا جا رہا ہے. میں تو یہی سن رہا ہوں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ اس سے چلائے, لیکن جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں میں پتہ نہیں کتنی صداقت ہے. لیکن بھائی اچھے آپ کے ٹاک شوز میں آپ کے بڑے بڑے اداریہ لکھنے والے یہ والی بات کر رہے ہیں, تو مجھے ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کریڈیبل سارے لوگ ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر سچائی ہوگی. ورنہ حکومت آ کر آج تک تو کسی کے اوپر ایسا الزام نہیں لگا, تو حکومت آ کر پھر اس کی کوئی تردیدی بیان جاری کرے. آپ اس ریاست کو, جس ریاست جہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ نے لیفٹ رائٹ لوگ ایسے لوگ کھڑے کر رکھے ہیں کہ جو کسی مہذب معاشرے میں ہونے نہیں چاہیے, جیلوں کے اندر ہونے چاہیے, ان کو ساتھ کھڑا کر کے آپ کہتے ہیں آپ ریاست مدینہ بنائیں گے. اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کروشل ٹائم ہے پاکستان میں. کوئی کچھ نہیں چلا رہا, خود آٹو پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. حکومت پاکستان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں, اور پیپلز پارٹی کو اس تارے موقع سے موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اس صوبے کو وہ گورن نہیں کر رہے, اپنی ریاست بنا رہے, اپنی جاگیر بنا رہے. پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کو اپنی پرسنل جاگیر بنا لی ہے. میں بار بار کہتا ہوں پاکستان چلانے والوں کو, جب آپ کو خیال آئے گا نا کبھی عمران خان کے رومین سے باہر نکل کر کہ آپ کو پاکستان کو ٹھیک کرنا اور ذرا سندھ کا رخ کیا جائے, تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہو, سندھ جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہو. آپ کو یہ یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ پرسنل جاگیر بنا لی گئی ہے. خدارا آج بھی وقت ہے اس کو روکیں, اور پاک سے زمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی. ریزسٹ کریں گے ہم اس حوالے سے. مطلب آگے جا چکا ہو, یعنی کہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. جی یقیناً ہاتھ سے نکل, یہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا آگے سر, جا جادو چکا, ٹونے ترقی پہ نہیں کر چکا ہوگا, ہاتھ سے نکل چکا, پاکستان کی ریاست کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس کو اپنی ریاست کے طور پر ڈیل کر رہی ہے. اچھا سر, جادو ٹونے کی آپ بات کریں, یہ ریاست جو ہے جادو ٹونے پہ چل رہی ہے, تو اس کا توڑ کون سی سیاسی جماعت کرے گی؟ کس کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ اس کا توڑ کر سکے؟ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار قرآن میں بتایا وہ اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. کوئی سیاسی پارٹی جو اس کا توڑ نہیں کر سکتی. اب اس ملک میں جو ہے وہ بہت اشد ضرورت ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ قرآن کی آخری 2 آیتیں جو ہے نا, اس کا بڑے سورہ فلق اور سورہ ناس, ان دونوں آیتوں کا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ اس کا ورد کریں, اور اس کو اپنی معمولات زندگی پہ لانے میں اپنا لے آئیں فٹافٹ. ورنہ پتہ نہیں بھائی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, سمجھ سے باہر ہے. تو ان دو صورتوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. محبوب قدموں میں نہیں آ سکتا جادو ٹونے سے. بہت شکریہ, تھینک یو.